بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کل جو ہم نے واقعہ یہاں تک بات مکمل کی تھی کہ لیسأل الصادقین عن صدقہم وأعد للکافرین عذابا علیما. یہ جو اگلی آیات ہیں یہاں سے جو غزوہ خندق کا جو واقعہ تھا وہ شروع ہو رہا ہے. ان آیات کے اندر سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 20 کے قریب یہودی جو تھے وہ ایک قافلے کی صورت میں مدینہ سے مکہ کی طرف قریش مکہ کے پاس گئے تھے اور ان کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے جہاد لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں ان کے خلاف. تو اس کے اوپر ان جو کفار مکہ تھے پہلے تو وہ ان کی بات کا یقین نہیں کر رہے تھے. تو جب انہوں نے پھر ان کی بات کا یقین کیا تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ تم اہل کتاب ہو، یعنی تورات تمہارے اوپر نازل ہوئی تھی اور تم موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہو، تو کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ ہمارا دین سچا ہے یا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کا دعویٰ کر رہے ہیں یا یہ سچا ہے؟ تو حالانکہ یہ جو یہودی تھے یہ بار بار پڑھ چکے تھے تورات کے اندر کہ آخر کے اندر ایک نبی آنے والا ہے اور جو برحق نبی ہوگا اور آخری نبی ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کفار قریش مکہ کے سامنے ان بدبختوں نے یہ اعتراف کیا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے نعوذ باللہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ اصل دین تو تمہارا ہے اور تمہارا دین جو ہے وہ سچا ہے. انہوں نے یہ اعتراف کیا. اس کے بعد مکہ کے قریب ایک اور قافلہ رہتا تھا. تو یہ حضرات قریش مکہ اور کے لوگ اور یہ حضرات جو ہے یہ ان کے پاس گئے اور ان سب نے کیا نام ہے ایک ہی پلان بنایا کہ ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرتے ہیں اور وہ جو ہے ہمارے بتوں کو اور جو جن کی ہمارے آباء و اجداد جو ہے عبادت کیا کرتے تھے ان کی وہ مخالفت کرتے ہیں. تو اس کے بعد جب ان سب کا ایک پلان بن گیا تو اس کے بعد یہ 3 نام سامنے ہیں کہ ایک عیینہ اور ایک ابو سفیان اور ایک یہودیوں کے میں سے بنو قریظہ کا جو لشکر تھا، یہ کیا نام یہ سب مل کر یہ جو ہے مدینہ کے اوپر انہوں نے چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا. کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہوئی تھی، مدینہ میں تھے، تو ان سب نے یہ ارادہ کیا کہ ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینہ کے اندر چڑھائی کرتے ہیں اور ان کو جو ہے نعوذ باللہ جس دین کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم ان کو سرے سے ہی مٹا دیتے ہیں. نہ ہی یہ ہوں گے اور نہ ہی یہ اسی دین کے اوپر عمل کریں گے اور نہ ہی یہ ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہیں گے. تو اس کے بعد جو ہے یہ سارا واقعہ چلا اور ادھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ بطور وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ ان کا یہ پلان بن رہا ہے، اور بعد نے کہا کہ نہیں، کسی قاصد نے یا کسی آنے والے نے یہ خبر دی کہ کفار جو ہے اس طرح کا پلان بنا رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی اور مشاورت کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو لیا گیا اور انہوں نے کہا کہ خندق کھودی جائیں اور خندق کھود کر جو ہے ان سے کیا نام ہے ان کا مقابلہ کیا جائے اور ان سے جو ہے کیا نام ہے ان کو جو ہے پیچھے کیا جائے. تو اب آپ حضرات جو ہے کل میں نے آپ کو یہ لکھوا دیا تھا کہ یہ جو غزوہ خندق ہے یا غزوہ یہ جو احزاب ہے یہ 5 ہجری میں، بعض حضرات نے کہا 4 میں، بعض حضرات نے کہا 5 میں، اور کفار کی تعداد بھی بتا دی تھی کہ 12,000 سے لے کر 15,000 تک ان کی تعداد تھی، اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 3,000 تھی اور 36 گھوڑے تھے. گھوڑے میں نے کل نہیں لکھوایا تھا لیکن 36 گھوڑے بھی تھے مسلمانوں کے ساتھ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلا نامی پہاڑ ہے، سین لام عین، سلا نامی پہاڑ کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں پر ایک لکیر کھینچی، خط کھینچا، کہا کہ اس جگہ کے اوپر جو ہے آپ خندق کھودیں. تو اس وہ جو کیا نام ہے چوڑائی تھی وہ تقریباً 3.5 میل
3.5 میل جو ہے وہ لمبا خط کھینچا گیا اور کہا کہ یہاں پر خندق کھودی جائے، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کی ایک جماعت بنائی اور 10 آدمیوں کو یہ حکم دیا کہ آپ 40 گز جو ہے خندق کھودیں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے 5 گز کھودیں، 5 گز جو ہے کیا نام ہے لمبائی میں، اور کیا نام ہے 5 گز جو ہے وہ گہرائی میں خندق کھودا کرتے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے یہ جو لمبائی میں 5,000 وہ کھودتے تھے، اور باقی جس نے بھی خندق کھودی تھی کسی کے اوپر کوئی مشکل اور مشقت نہیں آئی، سب نے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ خندق کھود لی۔ لیکن جو مشورہ دینے والے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ خندق کھود رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک دو صحابی اور تھے، تو یہ جب خندق کھود رہے تو بیچ میں نا ایک بہت بڑی چٹان آ گئی، اور وہ چٹان ایسی تھی کہ تمام جو اوزار ان کے پاس موجود تھے وہ سارے کے سارے ٹوٹ کے، لیکن وہ وہ جو چٹان ہے وہ ہٹی نہیں اپنی جگہ سے۔ تو یہ مراد یہاں پر مفسرین حضرات نے یہ لیا ہے کہ یہاں پر بھی اللہ رب العزت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا جو مشورہ تھا، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم یہ آسانی کے ساتھ جیت جائیں گے، یا ان سے لڑائی کر کے پیچھے نہیں ہٹ پائیں گے، مقابلہ کریں گے ان کا۔ تو اس مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ تمہارے پاس جو اسباب یا سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی تم اللہ کے اوپر توکل نہ چھوڑو، یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ یہ جو ہمارے پاس آزار ہیں یا ہمارے پاس سامان ساز و سامان ہے، ہم ان کے ذریعے جو ہے کیا نام ہے یہ کام مکمل کر لیں گے، یہ جنگ جیت جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی مدد کو آپس سے پشت نہ ڈالو، بلکہ اللہ کی مدد کو مقدم کرو، اور اس کے جو تحت پھر یہ اوزار وغیرہ کا استعمال کرو، اور ان اوزار وغیرہ کو جو ہے استعمال کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر یہ سارا اس طرح واقع چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کیا نام ہے غزوہ احزاب کے جس طرح آگے چلتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم جو ہے یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ تو اسی طرح ابھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو واقعہ ہے اس طرح تکمیل کو آخر میں جا کر تکمیل کو پہنچا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، اور مسلمانوں کی اس واقعے میں کامیابی ملی۔ تو یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون خبیرا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا تم یاد کرو، نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو، علیکم جو اللہ رب العزت نے تم پر کیے ہیں، یعنی جو تمہارے اوپر اللہ رب العزت نے احسان کیے ہیں ان احسانات کو یاد کرو۔ اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے پاس جنود لشکر، فارسلنا بھیجا ہم نے علیہم ان پر، ریحن ہوا، وجنودن اور فوجیں۔ اب یہاں پر یہ جو پہلا جو جنود ہے، یہاں سے مراد جو ہے کفار کا لشکر ہے، اور یہاں پر یہ جو دوسرا جنود ہے وجنود لم تروہا، جنودن اذ جاءتم جنود، ہاں تو فارسلنا علیہم ریحا وجنودا، تو یہاں پر یہ جو دوسرا جنود ہے یہاں سے مراد فرشتے ہیں کہ لم تروہا، جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اس چیز کو جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر وہی اللہ تعالیٰ جو ہے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اوپر ایک اپنا احسان بیان کر رہے ہیں کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے اوپر چاروں طرف سے کیا نام ہے لشکر آ گئے تھے، اور وہ حملہ آور ہونے والے تھے تم کے اوپر، تو اس وقت جو ہے تم نے کیا نام ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری کیسے غیبی مدد کی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے لشکر سے کیسے بچا لیا۔ آگے یہ بات چل رہی ہے، اب ذرا سنیں۔ اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ لشکر آئے تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کھلی کی کھلی رہ گئی، اور یا اس کا ترجمہ ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا ہوتا کہ جس طرح آنکھیں بدل نہیں جاتی، پھر جاتی ہیں، تمہاری آنکھیں پھر گئیں،
وبلغت القلوب الحناجر، اور جو تمہارے دل تھے وہ کلیجوں کو آگے، وتظنون باللہ الظنون، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اب یہاں پر جو ہے اس آیت کے، یہ جو دونوں آیتیں ہیں، ان آیات کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے آنے کا ان کے جو کفار کا جو لشکر تھا اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جب تمہارے اوپر آیا چاروں طرف سے تو تم جو ہے ہکا بکا رہ گئے، اور ایسے ہو گیا کہ تمہاری جو آنکھیں ہیں وہ جیسے ایک جگہ پہ رک نہیں جاتی کہ اچانک کون آ گیا ہے، یہ کیا ہو گیا اچانک، تو اس طرح تمہاری آنکھیں جو ہے اور تم جو ہے یہ ہکا بکا رہ گئے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ بس تمہارا آخری سانس ہے، اس کے بعد جو ہے تم نے چلے جانا ہے۔ وبالغت القلوب الحناجر، تمہارا دل جو ہے وہ کلیجوں کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس تم یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اب ہمارا آخری وقت ہے، ٹھیک ہو گیا، اور تم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو ہوا نہیں، یہ تو کچھ اور آ گیا ہے، یہ اچانک سارے اتنے کافر ہمارے اوپر حملہ آور کیسے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو اس طرح جو تم ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کر رہے تھے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، ہنالک وہاں پر، ابتلیا آزمایا گیا یا آزمائش تھی، المؤمنون مومنین کی، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور زلزلو کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جھڑائے گئے۔ جھڑائے کا مطلب یہاں پر آپ کریں کہ زلزلو کا مطلب ہل گئے، اچانک وہ کیا ہو گئے، ہل گئے، اور ہلنا جھڑانا بھی سخت قسم کا، یعنی بہت زیادہ ہی گھبرا گئے۔ آپ اس کو دوسرے الفاظ مفہوماً اس طرح سمجھ لیں کہ جب یہ لوگ آئے اور اچانک ہی یہ ہل کے کہ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا، وزلزلوا اور جھڑا گئے، زلزالن جھڑانا، شدیدن سخت، سخت جھڑانا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اب اس جو لشکر تھا مسلمانوں کا، اب اس کے اندر کچھ منافقین بھی تھے۔ اب منافقین نے جب دیکھا، وہ جب یقول المنافقون، تو منافقین نے جب اس لشکر کو دیکھا تو منافقین کا اس وقت کیا رد عمل تھا، یا منافقین اس وقت کیا کہہ رہے تھے، وہ ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے المنافقون منافقین، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، مرض، مرض تھا، کہ ما وعدنا اللہ، مرض کا مطلب جو ہے شک تھا، مرض تھا، جس طرح دل کے اندر جو ہے کسی کے خلاف کوئی بات ہو کہ میں نے تو اس کو ماننا ہی نہیں ہے، تو اس طرح کا کیا نام ہے، ان کے دلوں میں کوئی مرض تھا یا کسی قسم کا کوئی شک تھا، تو وہ یہ کہنے لگے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا، الا، مگر، غرورا، نعوذ باللہ کا یہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، سراسر انہوں نے دھوکہ کیا ہے۔ یہ منافقین یہ کہنے لگے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچا وعدہ نہیں تھا، بلکہ نعوذ باللہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ کیا نام ہے، دھوکہ کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ یہ تھا کہ یہ جو ہے کیا نام ہے، جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے اندر جو ہے تم کو کامیابی ملے گی، تو یہ اولاً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمایا، اور اس کے اندر اس آزمانے سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ منافقین جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا وہ تو وعدہ نہیں تھا، وہ تو دھوکہ کیا، نعوذ باللہ۔ یہ اس آیت کے اندر یہ آگے بھی ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور جب کہا ان منافقین میں سے ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، یا اہل یثرب، اے مدینے والو، یثرب کا جو لفظ لے کر آئے ہیں کہ یہ مدینے کا پرانا نام یثرب تھا، تو یہاں پر بھی وہی اللہ تعالیٰ جو ہے کیا نام ہے اسی لفظ کا استعمال کر رہے ہیں، جو ہم نے بھی کہیں پہ پڑھا تھا کہ یثرب جو ہے یہ مدینے کا پرانا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا اہل یثرب، اسی لفظ کو ذکر کر رہے ہیں ان منافقین کا تذکرہ کر کے کہ یا اہل یثرب، وہ منافقین کیا کہہ دیتے کہ اے مدینے والو، لا مقام لکم، نہیں ہے تمہارے لیے ٹھکانہ، فرجعو، پس تم لوٹ جاؤ، یعنی جو بھی اس جماعت کے اندر یا ان کے ساتھی تھے وہ ان کو کیا کہنے لگے
کہ یہ تو نعوذ باللہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو ہمارے ساتھ دھوکا کیا ہے، تو اب جو ہے اب تمہارا یہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ لشکر اتنے بڑے بڑے تمہارے سامنے آ گئے ہیں، تو اب تم بچ نہیں پاؤ گے، بس تم جو ہے دوبارہ واپس گھروں کو لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، وَيَسْتَأْذِنُ، اور جو اجازت طلب کر رہا تھا، فریق منہم ان میں سے ایک گروہ، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ اجازت طلب کر کے کیا کہہ رہا تھا، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، ان بیوتنا عورا، کہ بے شک ہمارے جو گھر ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ غیر محفوظ کا مطلب ہے کھلے پڑے ہیں، یا ہمارے گھر جو ہیں وہ خالی ہیں، یہاں پر عورا کا ترجمہ کریں آپ کھلے ہیں کر دیں یا غیر محفوظ کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر صرف عورتیں اور بچے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ڈاکے چوری کرنے والا آ جائے یا کوئی اور آ جائے، تو یہاں پر جو ہے ان کا جو دوسرا گروہ تھا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگا، اور ان کا جو مین مقصد تھا وہ جو ہے کیا نام ہے، صرف اور صرف اس میدان سے یا جنگ کی جگہ سے بھاگنا تھا۔ وما ہی بعورا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی جو گھر تھے وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، غیر محفوظ نہیں تھے، بلکہ وہ محفوظ تھے۔ ان کے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی آدمی یا کوئی نہ کوئی بڑا ضرور تھا، لیکن وہ غیر محفوظ نہیں تھے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ این یریدونا، یہ جو لوگ تھے اس طرح کے بہانے اور اس طرح کی چالیں چل کر، ان کا مین مقصد کیا تھا؟ ان کا مین مقصد یہ تھا کہ این یریدونا، وہ یہ ارادہ کرتے تھے کہ اللہ، وہ ارادہ نہیں کرتے تھے اللہ فرارن، مگر بھاگنے کا، یعنی ان کا مین مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے ہماری جان جو ہے ان لوگوں سے بچ جائے اور ہم جو ہے کیا نام ہے صحیح سلامت جو ہے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں۔ یہ اس لیے یہ ٹال مٹول اور یہ بہانے وہ کرنے لگے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس کے اندر اب انہی کیا تذکرہ چل رہا ہے کہ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ اب اس آیت کا پہلے آپ مفہوم تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اس میں ایک لفظ آ رہا ہے جس کا ترجمہ مشکل ہے، تاکہ پھر آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم گھروں کے اندر ہو تو اس وقت جو ہے چاروں طرف سے کفار یا چاروں طرف سے کیا نام ہے تمہارے اوپر کوئی ایسی فوجیں حملہ آور ہو جائیں اور پھر تمہیں یہ حکم دیں کہ تم جو ہے ان فوجوں کے ساتھ چلو، تو اس وقت تم جو ہے چلے جاؤ گے، لیکن یہاں پر اللہ کا حکم ہے تو تم اس کو چھوڑ کر میدان، یعنی اس وقت جب تمہارے اوپر ڈر ہوگا یا یہی فوجیں جو ادھر آ رہی ہیں یہ تمہارے گھروں کے آس پاس آ جائیں، تو اس وقت اگر تم کو کوئی یہ کہہ دے کہ ان کے ساتھ چلو، تو اس وقت تم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، لیکن یہاں پر اللہ کا حکم ہے تم میدان چھوڑ کر بھاگنے کی تیاری کرتے ہو اور یہاں پر طرح طرح کے بہانے تم تلاش کر رہے ہو۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر داخل کر دی جائیں علیہم ان پر، یعنی ان لوگوں کے اوپر، ان منافقین کے اوپر، من اقطارها ان کے اطراف میں، ان کے اطراف سے جو ہے اگر داخل کر دی جائیں ان کے اوپر، ثم پھر سئلا سوال کیا جائے، الفتنتا، الفتنتا کا جو ترجمہ ہے وہ لکھا ہوا ہے بچلنا۔ بچلنا اس کا مفہوم میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ اگر کہ تم ان لوگوں کے ساتھ، اگر تم کو کوئی یہ کہ یہ جو لوگ تمہارے آس پاس آ گئے ہیں اگر تم ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ تو تم اس وقت ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ لآتوها، البتہ تم آؤ گے ان کے ساتھ، وما تلبسوا بها، اور تم نہیں ٹھہرو گے الا یسیرن، مگر تھوڑے ہی تم ٹھہرو گے، باقی سارے کے سارے ان لوگوں کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، البتہ تحقیق وہ تھے عَاهَدُ اللَّهَ، وعدہ کر چکے تھے اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، وہ اللہ سے اس سے پہلے وعدہ کر چکے تھے۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ لا یولون الادبارہ، کہ وہ جو ہے پیٹ پھیر کر میدان سے نہیں بھاگیں گے۔ وہ یہی اللہ سے وعدہ کر گئے تھے کہ وہ جو مرد جس طرح کی مشکل آ جائے لیکن ہم میدان سے جو ہے وہ نہیں بھاگیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ جو ہے اللہ کا جو وعدہ ہے مسئولہ، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی اللہ کا جو وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور ان لوگوں سے پوچھیں گے۔ اگلی آیات کے اندر جو ہے یہ فرمایا گیا
کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لن ینفعکم الفرار، ہرگز ان کو فائدہ، یعنی وہ جو لوگ ہیں ان کو ان کا بھاگنا، یا ان کو کہہ دیجئے لن ینفعکم، کہ ہرگز ان کو تمہارا بھاگنا کا مطلب یہاں پر ان کا بھاگنا، یعنی ان کو ان کا بھاگنا فائدہ نہیں دے گا۔ ان فرر تم، اگر تم بھاگتے ہو من الموت، موت کے ڈر سے، اول قتل، یا قتل ہونے کے ڈر سے، تو یہ تمہیں یہ جو ہے، اگر تم قتل ہونے کے ڈر سے اس میدان کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، یا موت کی وجہ سے بھاگ رہے ہو، تو یہ جو ہے تم کو فائدہ نہیں دے گا۔ اذن، تب لا تمتعون، تم فائدہ نہیں اٹھائے جاؤ گے، الا قلیل، مگر تھوڑی مدت یا تھوڑے وقت کے لیے، یعنی عارضی طور پر تو تم اس میدان کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تم چند دن زندگی گزار لو گے، لیکن پھر تم کب تک موت سے بچ جاؤ گے، اور کب تک جو ہے کیا نام ہے تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی؟ ایک دن تو آنا ہی ہے کہ موت نے سب کے اوپر آنا ہے۔ تو یہ جو تمہارا بھاگنا ہے اس میدان سے، یہ عارضی ہے، یہ چند منٹ کی یا چند دنوں کی زندگی کا ہے، تو یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا، مگر تھوڑی مقدار میں یا تھوڑی دنوں کے لیے یہ تمہیں فائدہ مل جائے گا، تم بچ جاؤ گے۔ اس کے بعد یہ پھر بھی تو کیا نام ہے موت نے تمہارا پیچھا کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو اگلی آیت ہے، قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ۔ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیجئے ان کو، کہہ دیجئے ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من ذا الذی، کون ہے، اس ذات سے، کون ہے جو، الذی، جو، یعصمکم اللہ، یعصمکم من اللہ، کون ہے جو تم کو بچائے گا، یا ہاں بچائے گا، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، وہ کون سی ذات ہے، یا وہ کون ہے جو تم کو اللہ سے بچائے گا؟ ان ارادہ، اگر وہ اللہ ارادہ کرے، بکم، تمہارے ساتھ، سوئن، کسی برائی کا، او ارادہ بکم رحمتن، اور یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کرنا چاہے گا، تو پھر تم کون ہوگا اس وقت جو اللہ تعالیٰ سے تم کو بچائے گا، اور تمہیں جو ہے وہ کیا نام ہے کسی نیکی کی طرف یا کسی اور چیز کی طرف لے کر جائے گا؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ او اراد بکم رحمہ، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اگر ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی قسم کی بھلائی کا، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کے بعد جو ہے وہ کوئی آدمی جو ہے وہ تمہیں برائی کے اندر مبتلا نہیں کر سکتا، تو تمہیں اللہ سے اس دن کون بچائے گا؟ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پایا ان لوگوں، ولا یجدون، اور وہ نہیں پاتے، لہم، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولین، نہ ہی کوئی دوست، ولا نصیرن، اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی ان کا مددگار اور ان کا دوست صرف اللہ، اللہ تو اس کا مددگار اور اس کا دوست ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کی بات کو مانتا ہے، کہ یہ جو لوگ ہیں میدان سے بھاگ کر جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مان رہے، تو اللہ کیسے ان کا دوست اور ان کا مددگار بن سکتا ہے؟ اور یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست اور اپنا مددگار کہیں گے؟ اس کے بعد یہ جو اگلی آیت ہے، اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے، قد یعلم اللہ المعوقین، تحقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ، یہاں پر یہ ان لوگوں کو، یہ آپ محذوف نکال لیں، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو، المعوقین منکم، کہ جو رکاوٹ ڈالتے ہیں، منکم، تم میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے کچھ لوگ رکاوٹ ڈالتے تھے کہ آپ جو ہے میدان جنگ کی طرف نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے، المعوقین کا مطلب جو رکاوٹ ڈالتے ہیں، منکم، تم میں سے، والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، ہلم الینا، ہماری طرف آؤ، ولا یاتون البأس الا قلیلا، اور تم لڑائی کی طرف نہیں جاتے، لڑائی کی طرف، الا قلیل، مگر تھوڑے جو لوگ ہیں وہ صرف لڑائی کی طرف جاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ لڑائی کی طرف کیوں جاتے
جاتے ہیں وہ اس وجہ سے جاتے ہیں کہ مال غنیمت کے اندر جو ہے ہم شریک رہیں گے تو ہمیں مال غنیمت ملے گا۔ اس کے علاوہ ان کے بھی ارادے کچھ اور ہوتے ہیں، ان کا مین مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی راہ میں جو ہے اپنے آپ کو قربان کریں اور اللہ کی راہ میں جو ہے ہم قربان ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بس یہاں تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نور القیوم بھائی میں آپ کو ہوسٹ بنا رہا ہوں۔ جی استاد جی صحیح۔ جی جی نور القیوم بھائی۔ جی استاد جی۔